أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے فاطمہ خدا کہہ دے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس فاطمہ کے لیے جسے خدا فاطمہ کہہ دے۔ وہ ابیہا و مالہا و بنیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالزهراء سلام الله عليها، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين لصالحها مع وليها ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. پرسراران سیدہ فاطمہ زہرا، فرش عزائے سیدہ فاطمہ زہرا پر آنے والے شہزادی کے ماتم گزار، جب سے جمادی الثانی کا چاند نمودار ہوا تب سے روز حسین کی ماں کو رونے کے لیے آتے، جن کو ماؤں کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، جنہیں ماؤں کی دعائیں نصیب رہتی ہیں، وہی حسین کی ماں کی عظمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ اتنا روئیے اس سیدہ کی شہادت کے بعد تو اس لیے روئیے کہ اب گھر میں بچے بغیر ماں کے رہ گئے۔ جنازے پہ کہتے تھے کہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالکل ایک جملہ کافی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ جب دربار یزید نے پوچھا تھا سکینہ بنت الحسین سے کہ باپ سے کتنی محبت تھی، تو بچی عجیب جواب دیتی تھی، رو کے کہتی تھی باپ کی محبت کا کیا سوال کرتا ہے، اتنا سمجھ دے جب سے بابا جدا ہوئے سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جیسے وہ بیٹی باپ کے بغیر نہ سو سکی، ایسے یہ بچے ماں کے بغیر کھانا نہ کھا سکے۔ خدا معلوم حکمت پروردگار کے تقاضے کیا رہے، کس طرح سیدہ کے غم کو شہزادوں نے برداشت کیا۔ مولا اتنا روتے تھے،
قبر سیدہ پہ جا کے فریاد کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے اس کے لیے آپ کی ذات کافی ہوا کرتی تھی، میں آپ کی ذات کو دیکھ کر اس حاصل کر لیا کرتا تھا سیدہ، اب اتنا روؤں گا یہاں تک کہ میری حیات کا ہوتا ہے۔ وہی جملہ جو سید سجاد اپنے بابا کی قبر پہ فرماتے تھے، وہی جملہ جو جناب زینب کبریٰ نے مولا حسین کے غم میں فرمایا تھا، اسی انداز کا جملہ تھا جو مولا کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے غم میں بیان کرتے تھے بچوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ جب کسی گھر سے جنازہ اٹھ جاتا ہے لوگ اس کے بعد بھی تو آتے ہیں، 3 دن کے بعد بھی آتے ہیں، 10 دن کے بعد بھی آتے ہیں، آپ بھی فرش عزا پر آئے ہیں، خدا آپ کو کبھی سیدہ کے غم کے لیے آنسوؤں سے محروم نہ کرے۔ جب بھی کبھی یاد آتا ہے، جب بھی کبھی سانس لینے میں خدا نخواستہ تکلیف ہونے لگے، جب بھی کبھی پسلیوں میں درد کسی بنیاد پر میرا چوتھا امام اس انداز سے اپنی دادی کو یاد کرتے تھے، جب کبھی شدید بخار ہوتا تھا، جسم گرم ہو جاتا تھا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے تھے، فرماتے تھے یا زہرا یا زہرا۔ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، شہزادی کونین کے ماتم گزارو، آپ کا شدت و محبت کے ساتھ یہاں پر آنا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے راستے آسان کر رہا ہے۔ بس یہ سمجھتے رہیے کہ ایام فاطمیہ ایام مہدویت ہیں، اگر کوئی اس کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی خطا ہے، روایات کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہی زمانہ جس کے انتظار میں خود حجت خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سوچی گا ایک لمحے کے لیے کہ کربلا کے شہیدوں کا انتقام تو بار بار لیا گیا، کربلا کے شہیدوں کا انتقام تو کئی مرتبہ خونی انقلاب کے نام سے لیا گیا، کبھی اسے قیام توابین کہیے، کبھی اسے قیام حسن مسنہ نفس زکیہ کہیے، اور کبھی اسے کہیے امیر مختار کا قیام، اور کبھی کہیے حسین صاحب فخر کا قیام۔ تو مختلف ادوار میں قیام خون حسین کی تحریک تو اٹھتی رہی ہے، ایک ہی قیام باقی ہے جس کی تحریک صرف امام زمانہ ہی اٹھا سکتا، اور وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے خون کے بدلے کا ایک انقلاب، ایک قیام۔ تو جیسے جیسے عاشور کی طرح سے ایام فاطمیہ محسوس کیے جائیں گے، اگر آج سے 50 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے تو حالات کیا تھے، اور آج دیکھیے تو حالات کیا ہے۔ جیسے غم سمجھ میں آ رہا ہے ایسے سیرت بھی سمجھ میں آنی چاہیے، جیسے غم میں ہاتھ سینے پر اٹھے ماتم کے لیے، ایسے سب جھکے اطاعت فاطمہ زہرا کے لیے۔ عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے اعتبار سے خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایام فاطمیہ میں مجھے شہزادی کے شہر کی زیارت کا موقع عطا کیا، جنت البقیع میں سیدہ کی مجلس عزا، جو کر سکتے تھے اپنی حیثیت و طاقت کے لحاظ سے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اہل ایمان کے درمیان ذکر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد اہل ایمان کے چہروں کی زیارت کا شرف خدا نے مجھے عطا کر دیا۔
کچھ باتیں ایسا لگتا ہے جیسے فیک ہوتی ہیں. اس سے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، جو کہ میں خود مکۃ المکرمہ میں موجود تھا اور فزیکل موجود تھا، اور اتفاق سے جو ٹائم اس میں ویڈیو میں دکھایا اس ٹائم پر میں حرم کے قریب موجود تھا کہ جی برف باری ہو رہی ہے اور کعبے کے صحن میں حالانکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو جیسے ایک خواب ہے برف باری کا ہونا، ایسے خواب ہے امام زمانہ کی آمد کا ہونا. اس خواب کو تعبیر مل جائے گی. برف باری کا خواب تو خواب رہ جائے گا، امام کی آمد کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا جب فاطمہ سمجھ میں آ جائے. بلوان پڑھے اللہ اکبر. بہت ساری باتیں آپ کی خدمت مقدس نے عنوان کیا ہے؟ عنوان فضائل قرآنی فاطمہ سلام اللہ علیہا. فضائل سیدہ قرآن مجید میں، گرچہ عنوان بہت طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے اور حیثیت بڑی حقیر ہے، بیان کروں تو کیا کروں؟ اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں کہ جو قرآن پڑھ کر فاطمہ نہ سمجھے اس نے قرآن نہیں پڑھا، اور جو فاطمہ کو سمجھ کے قرآن نہ پڑھ سکے اس نے فاطمہ کو نہیں سمجھا. یہ بات کو پلٹ دیتا ہوں، جو قرآن کو فاطمہ سے جدا سمجھے خدا کو نہ خدا سمجھے. جو فاطمہ کو سمجھ کر قرآن نہ سمجھے اس نے فاطمہ کو سمجھا ہی نہیں. اللہ اکبر. آئیے لفظ قرآن کے حوالے سے پہلی بات تو واضح کر دوں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کتاب کو نہیں کہتے، گرچہ اب کتاب کو ہی کہا جاتا ہے. اصل لفظ کا ترجمہ کتاب نہیں ہے. کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، کتابت کو کتاب کہتے ہیں، اور جسے زیادہ پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں. اور جس کو زیادہ پڑھا جائے، کائنات میں سب سے زیادہ فاطمہ کو پڑھا گیا. خدا بھی ایسے فاطمہ کو پڑھ رہا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو قرآن مصدر ہے فعلان کے وزن پر، جیسے شکرا سے شکران، جیسے غفرا سے غفران، ایسے قرآ سے قرآن. مصدر بر وزن فعلان ہے. البتہ یہاں مراد کثرت کے معنی، جسے زیادہ پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اب میں یوں اگر اس بات کو بیان کر سکوں کہ جسے امت پڑھے وہ خدا کا قرآن ہے، جسے خدا کا قرآن پڑھے وہ فاطمہ کی شان ہے. اشاروں میں قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج کیا جاتا ہے. یہ بات آپ کے محفوظ شدہ ہے کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے. کتابت قرآن کا آغاز بسم اللہ سے، کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے، قرآن کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے. اہل علم و ادب صاحبان ایمان کی خدمت میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. وہ 27 رجب کتنا حسین وقت، وہ ایک پہاڑ کے اوپر اور رسول جیسا عظیم رحمت بن کر آنے والا. اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا. وہ جبل نور پر، وہ جبل وحی پر، وہ جبل نور اور غار حرا پر سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ وہ
ابتدائی وحی میں الفاظ کیا تھے؟ ابتدائی وحی میں الفاظ بسم اللہ نہیں ہے، اقرا وہی لفظ ہے جو قرأ سے قرآن بنا. تو اگر ماضی سے مصدر بنے تو قرآن ہے، اور ماضی سے مضارع بن کر پہلے امر بنے تو اقرا ہے. ماضی سے مضارع بن کر، کیونکہ ماضی سے براہ راست امر نہیں بن سکتا، ماضی سے مضارع، مضارع سے امر بنتا. تو قرأ کے بعد یقرأ بنے گا، یقرأ سے تقرأ بنے گا، تقرأ سے اقرا بنے گا. بات واضح ہو گئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کا آغاز اقرا سے ہے، کتاب کا آغاز بسم اللہ سے. اب بڑا مشکل مرحلہ آ گیا، قرآن کا اختتام کس پر؟ بات پڑھے محمد. کتاب کا عنوان اختتام کیا ہے؟ والناس کا سین. قل اعوذ برب الناس کا آخری کلمہ والناس، والناس کا آخری حرف سین. شروع با سے ہوا کتاب کا عنوان اور مکمل سین پر ہوا. عجیب کمال ہے، کب قرآن اقرا سے شروع، کتاب بسم اللہ کے با سے شروع. تو مسلمان قرآن کو کیا سمجھیں، کتاب سمجھنے بڑی بات ہے. اس لیے کتاب سمجھانے کے لیے بہت غور کیجیے گا. ہمیں کبھی استاد کہا کرتے تھے بیٹا ہر کتاب پڑھو با سے تا تک، مگر قرآن پڑھو با سے سین تک. ہر کتاب پڑھو با سے تا تک. کیا مطلب با سے تک؟ با سے بسم اللہ اور تا سے تمت بالخیر. با سے بسم اللہ اور تا سے تمت بالخیر. مگر قرآن پڑھو با سے سین تک. کیا مطلب؟ کا با سے بڑا بسم اللہ اور سین سے والناس کا سین. آپ سمجھے نہیں؟ کیا غور کیجئے کیا ارشاد فرمایا مولا مشکل کشا نے. ساری کائنات کے علوم کو سمیٹ کر 4 کتابوں میں، ساری کائنات کے علوم تجربات نہیں، علوم سمیٹ کر 4 کتابوں میں، اور 4 کتابوں کے علوم سمیٹ کر 1 کتاب میں. شاید آج سے پہلے یہ کہنا بڑا عجیب لگتا تھا، ایسا کیسے ہوگا. آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ سب کیسے ہو گیا. ساری کائنات کے علوم کو سمیٹ کر 4 میں، 4 کو سمیٹ کر 1 میں، 1 کو سمیٹ کر 1 سورے میں، سورے کو سمیٹ کر 1 آیت میں، آیت کو سمیٹ کر 1 کلمے میں، 1 کلمے کو سمیٹ کر 1 حرف میں، 1 حرف کو سمیٹ کر 1 اس کے نقطے میں. اور امام فرماتے تھے کہ میں قرآن ہوں. امام فرماتے کہ میں توریت و زبور اور انجیل ہوں. نہ یہ فرمایا، فرماتے کہ میں سورہ فاتحہ ہوں. نہ اپنے آپ کو سورہ فاتحہ کہا، نہ اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، نہ اپنے آپ کو با کہا. اتنا انکسار کیا، اتنا انکسار کیا کہ اپنے آپ کو با کے نیچے والا نقطہ سلوات پڑے. اتنا انکسار کہ اپنے آپ کو با کے نیچے والا نقطہ بیان کیا کہ انا نقطہ تو تحت البا میں با کے نیچے والا نقطہ ہو. اگر نقطہ نہ ہو تو با نہ رہے. جب با نہ رہے تو بسم اللہ کا آغاز نہ رہے. جب بسم اللہ کا آغاز نہ رہے تو فاتحہ کا عنوان نہ رہے. جب فاتحہ کا عنوان نہ رہے تو قرآن نہ رہے. جب قرآن نہ رہے تو باقی 3 کتابوں کا بیان نہ رہے. جب 4 کتابیں نہ رہے تو کائنات کے علوم نہ رہے. جب علوم نہ ہو تو جہل رہ جائے. جہالت کے خاتمے کو علی کہتے ہیں. جس کو جہالت سے محبت ہے اسے کبھی علی سے محبت ہو سکتی ہے. تو جاہلوں سے
سے کیا تقاضا محبت علی کرنا، ان سے کہیے جو علم سے محبت اللہ پڑھے. آغاز کتاب خدا کا اور اختتام کتاب خدا کا سین پر ارشاد فرماتے ہیں مولا مشکل کشا انا سر السین. بہت غور کیجیے گا، آپ یہ نہیں کہتے میں سین ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سین ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے. سین نہیں ہوں، جیسے آپ نے فرمایا میں با نہیں ہوں، با کے نیچے والا نقطہ ہوں، سین نہیں ہوں. سین کون ہے پھر؟ وہ با کون ہے؟ وہ با محمد کی ذات ہے، نقطہ علی ہے. تو نقطہ سمجھے گا تو با کو سمجھے گا نا. یہاں سین علی نہیں ہے، سین کے راز علی ہیں. تو سین کون ہے؟ پڑھو یاسین والقرآن الحکیم. اس سے مراد کون ہے کہ یہاں اگر حرف ندا کہا جائے تو سین سے مراد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علیہ محمد بلند تر صلوات. میں سین کا راز ہوں، انا سر السین. تو جو محمد کے راز کو نہ سمجھے تو محمد کو کیا سمجھے گا؟ ارے مزاج کو نہ سمجھے، اس سلام کا جواب نہ دیں تو ادھر ادھر سے پوچھ کے رہ گئے علماء نصارہ نجران کہ ہم تو گئے خدمت پیغمبر ہیں، سنا تھا بڑے رحیم ہیں، رؤوف ہیں، تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک صاحب سے پوچھ لیا تو کہنے لگے ان کی مرضی ہے سلام کا جواب دیں. وہ بھی ان میں اضافہ کیا. یہ بات تو ہو علماء نصارہ نجران کو معلوم ہی نہ تھی کہ محمد کی اپنی مرضی بھی ہوتی. بڑا علم میں اضافہ کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلے دن پھر چلے گئے، پھر یہی ہوا. پھر کسی اور صاحب سے پوچھ لیا. جب ادھر ادھر سے پوچھتے رہے تو محمد کا مزاج نہ ادھر ملا نہ ادھر ملا. مزاج شنا سے محمد ملا تو فاطمہ کے گھر سے ملا. جب پہنچے اس کی خدمت میں جو کفر فاطمہ تھا. اللہ اکبر. غور کیجیے گا، اشاروں میں فضائل سمیٹتے ہوئے جملہ کافی ہے. مرد کے لیے سب باتیں بتانا آسان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مرد ہے، اس کے فضائل یہ ہیں، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی زبان ایسی، اس کے کان ایسے، اس کے ہاتھ ایسے. کسی خاتون کے لیے آنکھیں بیان کرنا، اس کے کان بیان کرنا، اس کی زبان بیان کرنا خلاف حجاب ہے. اور فاطمہ حجاب الہیہ کا مظہر ہے. تو اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا، سارے فضائل علی کے بتائے اور علی کے بتا کے ایک جملہ کا اگر یہ والا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوگا. سب کچھ کہہ کر کچھ نہ کہہ کر بھی فاطمہ کو سمجھا دیا. اللہ اکبر. بہت غور کیجیے گا. اور شاید بغض علی ابن ابی طالب میں ایک مسئلہ یہ بھی تو تھا کہ ان کو بھی خواہش تھی کہ فاطمہ کے کف ہوتے. ارے تم کیا فاطمہ کے کف ہوتے؟ فاطمہ کا کف وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنے گھر میں ولادت کا شرف. اللہ کے رسول کے مزاج کے بارے میں جب سوال کفر فاطمہ سے کیا گیا، آج فضائل یوں سمجھیے کہ آج ہم ذکر علی برائے علی نہیں کر رہے. آج علی سے علی کو نہیں سمجھتے، فاطمہ سے علی کو سمجھتے. کفر فاطمہ کے پاس آئے
اور ان سے پوچھا آپ بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں علماء نصائر نجران آپ یہاں کیوں چلے گئے؟ تو شاید جواب ملے تاریخی اعتبار سے اس لیے چلے گئے کہ یہی تو ہے جو مزاج شناس پیغمبر ہے. کہ تمہیں کیسے معلوم کہ مزاج شناس پیغمبر ہے؟ اس لیے معلوم ہے کہ یہ پیغمبر کو پیغمبر کے ٹکڑے سے پہچانتا. اتنا سمجھدار کہ اشارہ کافی ہے. پکانے والا باورچی جو ہے وہ چاول کا ایک دانہ اٹھا کے بتا دیتا ہے چاول میں کنی باپ سلوات پڑے محمد. اور ایسا ہوا ہے. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے سوال کر دیا. مجمع اصحاب کا ہے، یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، مجمع قرآن پڑھنے والوں کا ہے، مجمع نماز پڑھنے والوں کا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کا مجمع ہے، مسجد بنانے والوں کا مجمع ہے. اور پیغمبر کا سوال چھوٹا سا ہے، یہ تو بتائیں آپ حضرات کہ کوئی بھی خاتون خدا سے کس وقت میں زیادہ قریب واقع ہوتی ہے؟ اب جتنے بھی بیٹھے تھے سب نے اپنی آراء پیش کی. سب کی آراء ہو سکتا ہے ان کے نزدیک قابل احترام ہو، مگر ختمی یہ مرتبہ تو سب کا جواب سنتے تھے اور آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ جواب شافی نہیں ہے. جواب تو ہے مگر شافی نہیں ہے. کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا، جس نے خدا کو جیسا سمجھا ویسا جواب دیا. میں حیران پریشان اس روایت سے کہ مولا کو تقیہ نے کو جواب نہیں دیا. مولا کائنات نے کوئی اپنی آراء پیش ہی نہیں کی زمانے کو بتانے کے لیے کہ محمد کے سوال کے جواب میں اگر آراء تلاش کرنا ہو تو کوئی ٹکڑا محمد کا لے کر آپ نے اپنے علم کا مظاہرہ کچھ بھی نہیں کیا. سر جھکا کر نکلے پیغمبر کے بزم سے. کاش کہ امت علی کو دیکھ تو لیتی علی جا کہاں رہے. علی کہاں گئے؟ علی نے کتاب مجید نہیں کھولی. قرآن کھول لیتے شکل کتاب میں اگر لکھی ہوئی ہوتی اس سوال کا جواب کہاں پر ہے. بتایا اگر قرآن محمد کا نام ہے تو محمد کا جواب محمد کے اندر ہوگا. کہاں ہوگا محمد کا جواب؟ کیا توریت میں ہوگا؟ کیا زبور میں ہوگا؟ کیا انجیل میں ہوگا؟ سب کتابوں کو چھوڑ کر علی چلے سیدہ کی طرف. اب میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، یہ تقابل نہیں ہے، تفاضل ہے. کسی کے ذہن میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. یہ تقابل پیش نہیں کر رہا، دو شخصیات کا تفاضل پیش کر رہا ہوں. یہ طریقہ آل محمد نے سمجھایا ہے. یہ دیکھ خود بھی سکتے تھے مگر حسین کو دروازہ بنایا. تو مولا چلے آج ایسے چلے جیسے کوئی شاگرد استاد کی خدمت میں چلے. آج ایسے چلے جیسے کوئی سائل کسی دینے والے کی بارگاہ میں چلے. اور یہ بتا دیا کہ دنیا جس کو علی کہتی ہے وہ علی اگر کسی کے سامنے سائل بن کر جائے تو اس مسئول کو فاطمہ کہتے ہیں. کے فرد کو کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو علی سے پوچھتے تھے. آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ علی علیہ السلام نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو تو مولا کائنات کا کسی سے نہ پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ مولا کائنات اپنے علم میں کسی کے محتاج نہیں تھے. اور مولا کائنات کا در سیدہ پہ جانا بتاتا ہے کہ بتا رہے تھے کہ یاد رکھو علی علی ہو کر بھی فاطمہ کے بغیر نامکمل ہے. یہ میں نہیں کہتا،
حدیث قدسی کے الفاظ، صلوات پڑھے محمد کیا الفاظ حدیث قدسی کے ہیں؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما یا محمد و یا علی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا ہی نہ کرتا. تو فاطمہ ہیں تو آپ دونوں پیدا کیے، لیکن آپ کے مقامات وہ ہیں. اگر فاطمہ نہ ہو تو آپ کے مقامات کا بتانا ممکن نہ ہو. یوں سمجھ لیجیے، فاطمہ علی کو سمجھاتی تھی، علی فاطمہ کو سمجھاتی. یہ تقابل نہیں، تفاضل ہے. خدمت سیدہ میں مولا کائنات چلے، میں کہتا ہوں اصحاب چلے تو اصحاب کی شان بڑھ جائے. جو صحابی در فاطمہ پہ سر جھکاتا ملے اسے رضی اللہ کہہ کر اہل ایمان سروں کا تاج بناتے ہیں. آسمان کے تارے تو بہت چھوٹے ہیں، ہم سروں کا تاج بنا لیتے ہیں. جو صحابی در سیدہ پہ سر جھکائے ہوئے ہیں اسے ہم رضی اللہ بھی نہیں علیہ السلام کہتے ہیں. اور اگر شان امامت دیکھیے تو امام اول 11 اماموں کے والد در سیدہ پر سوال لے کر پہنچے. سوال علم ہے، اللہ اکبر. سوال وہی تھا جو اللہ کے رسول سب سے کیا تھا. عجیب سی بات ہے، سوال پوچھے جناب سیدہ سے، شرح بتائیے اللہ کے نزدیک خاتون کون سی حالت میں سب سے زیادہ قریب واقع ہوتی؟ جو کہ سوال خاتون کے حوالے سے تھا تو مولا کائنات نے کائنات کو سمجھا دیا کہ اگر کائنات میں رنگ وجود زن سے تو زن میں رنگ سیدہ کی محبت کی برکت سے. کوئی زن کب خدا سے قریب ہوتی ہے کون بتائے گا سوائے سیدہ کے؟ آپ نے بتایا خیر للمرأة، بہترین حالت عورت کے لیے تو خدا سے قریب واقع ہوتی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. بظاہر تو جواب آپ نے سنا، ہم سب نے اس کو سماعت کیا، محظوظ ہوئے. سیدہ کے علم کے ایک جملے سے محظوظ ہوئے. بہترین حالت عورت کی دو اعتبارات سے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ جواب دے کر مولا کائنات واپس پلٹ کر رسول کی بزم میں آ گئے. اب مجھے ایسا لگا جیسے امتحان چل رہا تھا اور امتحان گاہ میں اصحاب پیغمبر بھی تھے تو سب تو اپنی آرا پیش کر رہے تھے. کسی کو خیال بھی نہ آیا تھا کہ فاطمہ سے پوچھ کے آ جائے. کون سا فاطمہ کا گھر دور تھا؟ سلمان پڑے لیکن کوئی اس مقام پر کہاں پہنچ سکتا تھا؟ اللہ، یہ مقام تو مقام امیر المومنین ہے. آپ پوچھ کے واپس آئے اور اب مجھے ایسا لگا میں اپنے انداز سے اس بات کو بڑھا کرتا ہوں. اس سب سے پیغمبر پوچھ رہے ہوں آج آپ ہاتھ اٹھائیے، آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ مولا کائنات چپکے سے چلے گئے اور پوچھ کے واپس آ گئے. اور مولا کائنات کا نمبر آیا ہوگا اور مولا کائنات نے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا تو سمجھ لیجیے ہمیشہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ہر مرتبہ سب سے پہلے ہاتھ علی اٹھاتے تھے. جب بات مردوں کی ہوتی تھی تو جو مرد کامل تھا، لفظ کامل صلوات پڑھے محمد، مرد کامل سوائے مولا کائنات کے ائمہ تحقیق کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ اپنا آج آپ نے ہاتھ آخر میں اٹھایا. بالکل یہ سمجھیے جیسے جب قبلہ تبدیل ہونے کی آیت نازل ہوئی
تو کہتے ہیں کہ اس دن وہ جو ام بشر کی دعوت پر قبیلے بنی سالم میں سرکار ختم کے مرتبہ کھانے کی دعوت پر تھے ظہر کے وقت میں. ہجرت کا پہلا برس چھٹا مہینہ تھا. رجب کی 15 تاریخ تھی جب اللہ کے رسول کو دعوت پہ بلایا تھا ام بشر نے. اور پیغمبر جہاں دعوت پہ جاتے تھے نماز کا وقت ہوا تو نماز پہلے ہوتی تھی کھانا بعد میں ہوتا تھا. نماز پہلے اور کھانا پہلے. تو اب نماز پہلے ہو رہی تھی. کہتے ہیں اس وقت مولائے متقیان صف اول میں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ پیغمبر نے کسی کام سے بھیجا تھا. جب پیغمبر کسی کام سے بھیج دیں تو پھر نماز نہیں وہ کام افضل ہو جاتا. ورنہ کہاں نماز شب کا بستر محمد پہ سونے کا سبب نہیں تھے. آپ پہنچے تو جماعت شروع ہو چکی تھی اور آپ نے آخری صف میں جماعت کو جوائن کیا. اقتداء پیغمبر فرمائی. اب خدا کوئی پسند نہیں آیا کہ اول امام کھڑا ہو آخری صف میں. خدا نے آخری صف کو اول صف بنا دیا. قبلہ ہی تبدیل کر دیا. بجائے اس کے کہ وہ علی کو آگے لے کر آتا اس نے عجیب کام کیا. اس نے اپنے حبیب کو وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا. جب آخری صف اول بن گئی بتانے کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جہاں اول امام آخری صف میں. عزیزان گرامی قدر تو مولا کائنات سوال کا جواب دے کر آئے تھے اور آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھائے. یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے سب کا جواب سن لیا تھا اور آخری جواب مولا کائنات سے طلب کیا. اچھا آپ بتائیے آپ نے جواب خیر للمرہ سے آغاز فرمایا کہ بہترین عورت کے لیے حالت کون سی جب اللہ کے نزدیک واقع ہو کہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. اللہ کے رسول مسکرائے فرمائے جواب کہاں سے لائے ہو؟ کسی اور سے نہیں پوچھا جواب کہاں سے لائے ہو؟ بیویاں تو سب کے گھروں میں ہی ہوں گی. کوئی اپنی بیگم سے پوچھ کے آ جاتا کہ عورت کا مسئلہ ہے. اللہ تو عورت کا مسئلہ کوئی عورت کیا بیان کرتی جب عورتوں کی سردار بیان نہ کرے. ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا 3 حدیثوں کا خلاصہ پیش کرتے. پہلی حدیث یہ ہے کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار. میں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں تاکہ وقت مختصر کر سکوں. فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار. نمبر 1 فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار. نمبر 2 عالمین اور لفظ ہے امت اور لفظ ہے. فاطمہ جنت میں جانے والی خواتین کی سردار. عالمین میں ساری عورتیں امت محمد میں نہیں اور امت محمد کی ساری عورتیں جنتی نہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ اگر 73 کی روایت صحیح مان لی جائے تو 72 میں کیسے شامل ہے؟ تلوار پڑے وہاں پر. تو 3 حدیث ہے. پہلی حدیث کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار. فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار اس امت کی. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. اب اگر کوئی خاتون جنت میں جائے تو فاطمہ کی سرداری. جنت میں نہ جائے امت میں رہے تو امت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی سرداری. اور اگر امت میں بھی نہ رہ سکے نکل جائے تو
تو عالمین میں تو رہے گی، تو عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا، اللہ کے رسول نے کسی عورت کو موقع ہی نہ دیا عورت بھی ہو فاطمہ سے بچ بھی جائے۔ عالمین میں رہے تو فاطمہ سردار، امت میں رہے تو فاطمہ سردار، جنت میں جائے تو فاطمہ سردار، ایک ہی جگہ بچی ہے۔ اب جس کو فاطمہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم بتاتا ہے مولا۔ بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ جواب کہاں سے لائے؟ مولا کہاں فرماتے کہ میرا اپنا جواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، پورے صحابہ میں علی کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ، روایت کے الفاظ نہیں ہے، ہوتا کہیں تو ہوتا۔ اگر میرا جواب صحیح واقع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب کے سامنے میں رسول کی نگاہوں میں معتبر ہو جاتا۔ کیا امین تھے علی، ایسے امین تھے علی، ارے جو کافروں کی امانت کو لوٹائے بغیر مکہ نہ چھوڑے، وہ فاطمہ کے دیے ہوئے علم کو اپنے آپ سے منسوخ کریں۔ وہ تو ہمیشہ کہتے تھے قالا حبیبی، مجھ سے میرے حبیب نے فرمایا۔ جب کوئی حدیث پیغمبر بیان کرتے تھے اسے اپنے نام سے بیان نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے پاس گیا تھا اور میں نے یہ سوال فاطمہ سے کیا۔ سارا گھٹنا سن رہا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کروں کہ ہمارے یہاں عورتوں سے پوچھنے کا رواج بڑا اچھا ہے، عورتوں سے مشورہ لینے کا رواج بڑا اچھا ہے۔ ایک ہے مشورہ لینا، ایک علم دینا، عورتوں سے مشورہ لینا۔ اچھا بات کیا ہوتی ہے کہ آدھی بات پوچھتے ہیں عالم سے، آدھی پوچھتے ہیں خاتون سے، اس لیے کہ عالم تو بچائے گا باہر تک، گھر میں اختلاف سے کون بچائے گا؟ اس لیے آدھی بات کر دی جاتی۔ مجلس پڑھوائیں گے سویب کی مولوی صاحب سے اور چنے کا حساب پوچھیں خاتون سے، ہے یا نہیں؟ بہت غور کیجیے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، نام لیے بغیر، ایک صاحب ہوا کرتے تھے اور ایسے ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھی عورت مجھ سے فقہ جانتی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت مجھ سے زیادہ، بلکہ اپنے خاندان کا نام دیتے تھے کہ ہمارے خاندان سے زیادہ فقہ ایک عورت جانتی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کس عورت کی بات کرتے تھے، کون سی عورت تھی جو گھر میں بیٹھ کر بھی فقہ جانتی تھی۔ اللہ اکبر، ساری آیتیں پیغمبر پر آتی رہی، اصحاب سنتے رہے، اصحاب سمجھتے رہے، کیا کہنا، ایسے سمجھے کہ ایک سوال کا جواب بھی نہ دے پائے، اور سوال کا جواب مولا کائنات نے دیا۔ اللہ اکبر، اور جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو فرمایا فاطمہ سے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا کیوں یہ جواب نہ ہو کہ انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔
بلند کردار بھی بنائیے، اتنا بلند ہو جائیے کہ ابو ذر کے غلاموں میں شمار، اتنا بلند ہو جائیے کہ پیشانی خاک پر رکھیں تو خدا کہے یہی ہے قمبر کے غلام۔ تو خدا ہم سب کو، پہلے میں اپنے لیے پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب کو خدا غلامان آل محمد، ہم آل محمد کے غلام تو نہیں ہو سکتے، اتنا تو ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہاں جو آل محمد کے غلام ہیں ان کے غلام ہو جائیں تو بڑی بات۔ تو یہ دعا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، صلوات پڑھ رہے محمد۔ بات سے بات یہاں تک نکل کے پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں جب جواب پیش کیا تو اللہ کے رسول مسکرائے، اور مسکراتے فرمایا کہ ایسا جواب کیوں نہ ہو کہ فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ کسی مریض کو اگر ضرورت پڑ جائے خون کی تو اس کو خون دینے سے پہلے اس کا خون کے نمونے لیے جاتے ہیں، یعنی خون اندر پہنچانے سے پہلے خون نکالا جاتا ہے تاکہ تجزیہ کیا جائے کہ خون کا جو نمبر ہے کیا ہے، اور خون کے نمبر سے جو نمبر میچ کرتا ہو اس خون کو اس کے بدن میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب تک نمبر میچ نہیں کرتا، چاہے قریب کا ہو دور کا ہو سسر ہو، جو رشتے داری ہو، جب تک خون میچ نہیں کرتا تب تک خون چڑھتا نہیں ہے، چڑھتا وہی خون ہے جو میچ کرتا ہے۔ تو باقی سب کا ایک اپنے مقام پر معتبر ہوگا، اصحاب ذی وقار ہیں، اصحاب کرام ہیں، لیکن میچ نہیں کر رہا۔ تو علم محمد سے اگر کسی کے علم کو میچ کرنے کا طریقہ ملا اسے علم فاطمہ کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو اللہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ علماء نجران جو نجران کے عیسائی علماء تھے، انہوں نے پہچانا اس بات سے کہ اگر پوچھنا ہے تولی سے پوچھیے۔ مولا کائنات نے ان کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ ایسے ہی لباس میں گئے تھے۔ بھائی لباس کو کون دیکھتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے تو مجھ سے ملنے آئے، لباس کوئی سا پہن کر، ایسا نہیں ہے۔ قبلہ اگر لباس آپ کا بوسیدہ ہو، میں معاشرے کی تلخ حقیقت پہ اشارہ کر رہا ہوں، اگر لباس بوسیدہ ہو تو بٹھائیں گے ادھر، اور لباس اگر نفیس تو بٹھائیں گے ادھر۔ مثالیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے۔ لباس کا احترام اور شخصیت کا احترام اور ہے۔ اللہ کے رسول کے سوال کے جواب میں کہ آپ کا مزاج ایسا کیوں بن گیا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ارشاد فرماتے مولا کہ تم اسی لباس میں گئے تھے؟ اسی لباس میں گئے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو راہب ہو، راہب تارک دنیا۔ تم یہ سونے کے تاروں سے کڑا ہوا لباس، یہ بہت غور کیجیے گا، یہ عبایا اس پر سونے کے تاروں سے کام ہوا ہے، یہ پہن کے گئے تھے، یہ پہن کے گئے تھے، یہ گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے تھے، یہ انگوٹھیاں سونے کی پہنے ہوئے تھے۔ سونے کی انگوٹھی پہ یاد آیا، جاننے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ علامہ جوادی مرحوم اللہ مقام ہو ایک نکاح کے موقع موجود تھے، اور اتفاق سے جس عالم نے واقعہ بیان کیا وہ وکیل تھے دوسری طرف سے۔ ان سے کہ آپ ایجاب کے سیغے پڑھے، کہنے لگے کہ بات یہ کہ ایجاب کیسے ہو؟ ان کی نگاہیں تھیں، دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ ایجاب کیسے ہو؟ ایجاب عورت کا مرد سے ہوگا۔
اور مرد کی شان سونے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا انداز ذرا مختلف ہے. وہ تو معلوم بڑے شفیق انداز سے پڑھا کرتے تھے. کیسے نکاح پڑھ دیا نسلوات پڑھے محمد. یاد رکھے آج کا کوئی زر اور جواہرات پہن کر پیغمبر کو سلام کی جانے والا مولا کائنات نے فرمایا اسی انداز سے گئے تھے, اسی انداز سے گئے تھے. فرمایا لباس تبدیل کرو, یہ سونے کے زیورات اتارو. اس لیے پہن کے گئے سنا تاجدار مدینہ. وہ تاجدار حرم قوالی بعد میں آئی ہے مجھے پہلے یہ سن کے گئے تھے ہم کہ شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے. یہ تصور کس نے دیا تھا؟ بادشاہ ہے. تصور تھا بنو امیہ کا. بادشاہ ہے مدینے, بادشاہ نہیں ہے, رسول اکرم ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اتار کے جاؤ, عام لباس لے جاؤ تو تم پہنتے ہو. پھر دیکھو لباس بدلا, پیغمبر نے مزاج بدلا. انہوں نے لباس بدلا. اب سمجھ میں آئے کہ پیغمبر کے بارگاہ میں جانے والے پر سلام پیغمبر کا جب آتا ہے جب وہ علی سے سیکھ کر جاتا ہے. جب علی سے سیکھے بغیر چلا جائے اس پر کیسے سلام پیغمبر آئے گا؟ لباس تبدیل کیا, لباس راہب میں پہنچے, پیغمبر کو سلام کیا, پیغمبر نے اٹھ کر استقبال کیا. اور عزیزوں اسی سے بات کو ملاتے ہوئے آخری گفتگو آپ کی خدمت میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. سورہ بقرہ رعد کی یہ آیت نمبر 13 ہے, آیت نمبر 31 ہے. آیت نمبر 31 سورہ کا نمبر 13 ہے. اور رعد 1, 3 اور 3 ہے, ایسے یاد رہے گا. سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31. آیت نمبر 31 کا پہلا جملہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا. اس کا پس منظر 2 جملوں میں بیان کر دو اپنی خدمت میں. اور یہ پس منظر تمام علماء اسلام نے بیان کیا کہ ابو جہل اور ان جیسے 2-4 جو تھے ابو سب مل کر آئے تھے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اگر ایسا ہی کوئی قرآن رکھتے ہیں اور آپ بڑے صاحب کمال ہیں تو ایسا کریں کہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ بہت ہیں, ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں. زمین کم پڑ رہی ہے, اگر زمین ہوگی پہاڑ نہیں ہوں گے تو زراعت ہوگی, باغ ہوں گے, کیا کہنے آج کے دور میں ہوٹل بنیں گے, ٹاور بنیں گے. یہ پہاڑوں کا مسئلہ ہے. اور پہاڑوں کو ہٹا کر نہروں کو جاری کر دیں, جیسے طائف کے علاقے میں ہیں, جیسے اس زمانے میں شام کے علاقے میں جاری کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں اگر آپ قرآن باقی قرآن ہے کوئی تو پھر وہ ہم چاہتے ہیں آپ قصے بن کے نام کو اٹھائیں قبر سے, اور 2-4 بوٹوں کے اور نام بھی جو مر چکے تھے ان کو اٹھا کے ہم سے بات کروا دیں. ہم سے پوچھیں کہ اوپر کیا ہوتا ہے. یعنی 3 سوال کیے گئے. پہلا سوال کہ پہاڑ چلا سکتے ہیں قرآن سے, نمبر 1. سوال نمبر 2 جو شام اور طائف کے باغات کا انداز ہے وہ کھینچ کے لا سکتے ہیں, زمین کو زمین کے فاصلے ختم کرنا اس کا موسم یہاں لے کر ویسے نہریں جاری کر دیں. سوال نمبر 3 کیا مردوں سے کلام کروا سکتے ہیں ہمیں؟ پیغمبر نے جواب نہیں دیا, خاموشی. اللہ اکبر. وہ یہاں تک خاموش ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ماضی میں توریت, زبور, انجیل ایسی کتابیں ہوتی کہ جن سے پہاڑ چلائے جاتے, جن سے زمین کے فاصلے ختم کیے جاتے اور جن سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو یہ قرآن بھی سے کر دیتا. بل للہ الامر جمیعا, بلکہ سارے کام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. آیت کا مزاج یہ کہ آیت نے ان کو روک دیا کہ تم جو تقاضا کر رہے ہو
واقعاً اگر یہ تقاضا کا جواب دیا جاتا تو کل لوگ کہتے میں قرآن پڑھو یہ کر کے دکھاؤ. لوگ آپ سے کہتے ہیں سید ہو تو آگ میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ. اگر یہ پیغمبر جواب دے دیتے تو قرآن تو تماشا بن جاتا نا. صلوات پڑھ رہے ہوں قرآن نے جواب دیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن ماضی میں ہوتا. یہاں قرآن سے مراد توریت، زبور، انجیل ہے. اگر ایسا کوئی قرآن ماضی میں ہوتا، پڑھی جانے والی کوئی کتاب ایسی ہوتی جس کو پڑھ کے پہاڑ چلائے جاتے، جس کو پڑھ کر زمین کے فاصلے طے کیے، جس کو پڑھ کر مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن بھی ایسا کرتے. تو جیسے وہ 3 کتابیں ہیں ویسے یہ قرآن ہے. یہ قرآن اور ہے اور ناطق قرآن اور ہے. اب ابھی بات کو ملاتے ہوئے کہ علماء نصران وہ علماء جو عیسائی علماء تھے نجران کے رہنے والے، انہوں نے جب اللہ کے رسول سے ملاقات کے بعد مباہلے کا مسئلہ واضح ہو گیا تو پورا مباہلہ نہیں پڑتا، صرف اس آیت سے ملا تھا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے انتخاب کیا اپنے ساتھ لے جانے والوں کا، تو سب کو تو دیکھا تھا مدینے میں کیونکہ جو مرد تھے وہ باہر رہتے تھے. مرد کامل علی کو دیکھا تھا، مرد کامل حسن کو دیکھا تھا، مرد کامل حسین کو دیکھا تھا، مگر نسوہ کاملہ کو نہ دیکھا تھا. اور جب اللہ کے رسول نسوہ کاملہ کو لے کر میدان میں پہنچے ہیں تو علماء نصارہ نجران نے ان میں سب سے بڑا نام تھا اسقف، اس کا لقب تھا. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایسا تھا جیسے عیسائیوں کے لیے چھت کی جگہ ہو. اس نے جیسے ہی دیکھا ان ہستیوں کو، اس نے پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی دیکھو اگر محمد اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے تو مباہلہ کر لیں گے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ پیغمبر دوستوں کو لے کے نہیں گئے، ورنہ تو مباہلہ ہو گیا. اگر اپنے دوستوں کے بجائے اپنے عزیزوں کو لے کر آ گئے تو پھر مباہلہ مت کرنا. کیا مطلب؟ صلوات پڑھے محمد کیا مطلب کہ جو انسان اپنے عقیدے پختہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو امتحان میں ڈال سکتا ہے، اور جو صرف شہرت کمانا چاہتا ہو وہ مشکلات میں اپنے گھر والوں کو نہیں ڈال سکتا. بچوں کو باہر بھیج کر پھر یہاں کرو سیاست، یہاں پہ لے کر تو آؤ ڈالو زحمت کے اندر، پھر جو زحمت میں ڈالے گا وہ سچا پاکستانی ہوگا. تو نصارہ یہ جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بچوں کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر پھر اس سے مباہلہ مت کرنا. اور پیغمبر نے یہی کیا کہ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کو لے کر، اپنے ساتھ فاطمہ کی فیملی کو لے کر، اپنی فیملی کو لاتے تو پھر سب کا حق تھا وہ 9 میں ہو کہ 11 میں ہو کہ 13 میں. پیغمبر اپنی فیملی کو لے کر نہیں آئے، لائے کس کی فیملی کو؟ فاطمہ کی فیملی. پیغمبر کی فیملی پیغمبر کی فیملی اور فاطمہ کی فیملی اللہ کی فیملی. میں نہیں کہتا یہ آیت مباہلہ کہتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر، تم اپنی عورتوں کو لے کر، ہم اپنے مردوں کو لے کر، تم اپنے مردوں کو لے کر. تو اپنے کس کے اپنے؟ خدا کے اپنے. یہ مرد بھی خدا کے ہیں، یہ بچے بھی خدا سے منسوب یعنی خدا کی طرف منسوب ہیں، خدا کی اولاد نہیں. ابناءنا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، سب کو لے کر پہنچے. اور اس عیسائی عالم نے جیسے ہی سیدہ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا مطلب چہرہ یہ نہیں ہے، وہ جو حجاب تقدس کے ساتھ ایک وجود زن کو دیکھا جو پردہ عصمت میں چلی جاتی تھی، تو بے ساختہ پکار اٹھا، انی لأرى وجوہا، واللہ قسم اللہ کی، انی لأرى وجوہا، قسم بخدا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل الجبال عن مکانہ لعزلہ، اگر یہ اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دے تو خدا پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دے. تو کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن نہیں، کتاب محمد کی ذات ہے، چاہے تو پہاڑ چلا. اور یہ تبصرہ بھی ہمارا کسی مسلمان کی زبان پہ نہیں ہے. عیسائی علماء نے پہچانا فاطمہ وہ ہیں جو پہاڑ چلا دیں. اب تو سمجھیے آپ کی مصیبت پہاڑ جتنی ہے. اگر آپ کی مصیبت پہاڑ جتنی بھی ہو تو فاطمہ وہ جو پہاڑ چلا دے. کیوں نہیں پکارتے فاطمہ زہرا؟ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اگر آپ کی مصیبت آپ کے خیال میں پہاڑ سے بڑی ہے تو فاطمہ واحد شخصیت ہے کہ جو آپ کی مصیبت کو ہٹا سکتی ہے. لیکن پہچان نہیں ہے. معاف کیجیے، ہم سیدہ کے نام کو آزماتے ہیں، صرف یقین نہیں رکھتے. اگر یقین رکھیں تو سمجھ لیجیے جس سے سارا زمانہ پکارے وہ امام زمانہ ہے، جس سے امام زمانہ پکارے وہ علی ابن ابی طالب، اور جس سے علی ابن ابی طالب پکارے وہ فاطمہ زہرا. پہچانیے ایام فاطمیہ سیدہ کی معرفت کے لیے اپنے رخسار کو، دہنے رخسار کو خاک پر رکھیے اور سیدہ کا نام لیجیے. یا فاطمہ الزہرا ادریکینی، جیسے ادرکنی آپ مولا کے لیے کہتے ہیں، ادری کی یا لگائیں بیچ کے اندر مؤنث کے اندر. یا فاطمہ الزہرا ادریکینی، اے سیدہ میری مدد کو پہنچیے. تو قطعت بہ الارض، فاصلے ایسے سے بڑھ جاتے ہیں کہ سیدہ آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. اس طرح سے جملہ مدینہ منورہ کی زیارات میں آج بھی اب تبدیلیاں تو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آئیں گی. بحر غرض تو کھول دیا گیا اور وہاں سے پانی لوگ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیت یہودی بنا دیا جائے. اس یہودی کے شادی، بیٹی کی شادی کی تقریب میں فاطمہ زہرا پہنچی تھی. اور سیدہ کی آمد پر جو حسد کی کیفیت تھی عورتوں میں، حسد کی اتنی شدت، بے ہوش ہو گئی. اور خاتون جو کہ دلہن بنی تھی وہ تو شدت حسد سے مر گئی. عجیب چپتا برداشت نہیں کرتی. گھر میں ماتم بپا ہو گئے. شہزادی کونین نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بے ہوش عورتوں کو ہوش آ گیا، جو مر چکی تھی اسے حیات میں. کلما بہ الموتى، فاطمہ ایسا قرآن ہے اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. جو مر گئی تھی، بول نہیں رہی تھی، سب آواز دیتے تھے اس کی بیٹی کو جب آپ نہیں دیتی تھی. اور جب سیدہ نے اس سے کلام کیا تو مردہ زندہ ہو کر بولنے لگا. عیسائی
پہچان گئے فاطمہ پہاڑ چلا دیتی ہے، یہودی پہچان کے فاطمہ موت کو ڈال دیتی ہے، مسلمان نہیں پہچان. سیدہ سے گواہی طلب کرتے ہیں. رونے والوں بہت سارے مسائل ہیں کہ جو یاد رکھیں. مصیبت کی دو قسمیں سیدہ کی. ایک مصیبت جسم مقدس پر ہے، ایک مصیبت روح مقدسہ. جسم کی مصیبت اور ہے، روح کی مصیبت اور ہے. جسم کی مصیبت کیا ہے؟ امام کے الفاظ ہے نا کہ تلوار کا زخم اگر لگ جائے تو کبھی نہ کبھی زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو کسی کی بات سے تکلیف پہنچے تو زخم روح پہ لگے کبھی نہیں بھرتا. اللہ اکبر. میدان مباہلہ میں کسی نے فاطمہ سے گواہی نہیں مانگی، فاطمہ کا وجود خود گواہی بن گیا. دربار میں سیدہ کو کہنا پڑ گیا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. سمجھ سے جو اتنی بات کافی ہے. جیسے بالکل ثانیہ زہرا کے جو کہ تازیانے کسی نے مارے، کسی نے نیزے کی نوک سے چادر لوٹ دی. یہ زخم اپنے مقام پر تھے، جس نے بادی کی بہن کہہ دیا. اللہ اکبر. عالم غیر معلمہ کو بادی کی بہن، صدیقہ طاہرہ کو کہنا. سیدہ نے اپنے گواہ پیش کیے اور گواہوں کو جھٹلا دیا ہے. بس عزیزو، سیدہ اس لیے مسائل اپنے خود بیان کرتی تھی. جتنی مجلسیں آپ سن لیجئے اول سے آخر تک کسی امام کی کسی معصوم کوئی ایسا کوئی مرثیہ نہیں ملے جیسا مرثیہ خود فاطمہ نے اپنا پڑھا ہے. ایسا مرثیہ مولا حسین نے اپنا نہیں پڑھا. عاشور دن ہے، رات نہیں ہے. شام غریبہ شام ہے، رات نہیں ہے. سید فاطمہ بابا صبح علیہ مسائل. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل آئے ہیں. لو انہا صبح علی الایام سرما لیالیا. اگر روشن دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اور کون سے مسائل سیدہ پڑھائے گئے رونے والوں. ان میں جسم کے مسائل الگ ہیں، روح کے مسائل الگ ہیں. رونے والوں اگر کوئی یتیم ہو جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ سے بڑی محبت کرتا، تو اگر آپ اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے. وہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے اور آپ کی تعزیت سن کے سکون پاتا ہے. اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے باپ کی تعزیت پیش کرنے والا کوئی موجود تو. سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر جب آپ مجلس سے حسین پہ روتے کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے مولا کو روکتے آپ کو کیا ہم اپنے سینے پر ماتم کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی؟ وہاں غربت عجب سیدہ کے لیے شکایت کی گئی علی ابن ابی طالب. سب کیجیے گا شکایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدہ ہر شب جمعہ پڑوسیوں کے حق میں دعا مانگتی تھی. اتنی دعا مانگتی تھی کہ رات ختم ہو جاتی تھی. بیٹا حسن پوچھتا تھا اماں سے، اماں سب کے نام لیے ہمارے گھر کے افراد کے نام نہیں. فرماتی تھی بیٹوں سے بیٹا الجواد سنت دار، بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہے. انہی پڑوسیوں نے مولا کائنات سے آ کر کیا کہا تھا کہ یا صبح کو رو لیا کرے، یا شام کو رویا کرے. دل میں قیامت محسوس کرتے میں سوچتا ہوں کوئی سیدہ کے پاس غصہ دینے تو نہیں آتا تھا. سیدہ اگر باپ میں روتی تھی تو اعتراض
दिया करें, या फातिमा से कहिए मदीना छोड़ के चले जाए। अल्लाहु अकबर। जब ये जुमला मौलाए कायनात ने सैयदा के सामने पेश किया, रोने वालों क्या दिल से बात निकले। कोई यतीमा क्या जुमला करेगी जब किसी यतीमा को कहा जाए कि बाप के गम में मत रोया कर। एक मर्तबा जैसे ही मौलाए कायनात ने सैयदा के सामने लोगों के तासरात पेश किए, हसरत से अली का चेहरा देखा। मुसलमानों कितने दिन जिंदा रही सैयदा? अरे एक साल भी नहीं, क्या 6 महीने भी नहीं, लफ्ज़ महीनों का शुमार नहीं है, 40 दिन, 75 दिन, 95 दिन। अल्लाह अकबर। इतना बर्दाश्त न हुआ मुसलमानों, अजीब लगता। हसरत से मौला का चेहरा देखा, फरमाया इसे कहेंगे मदीना छोड़कर मेरी वजह से न जाए। और फातिमा दुनिया छोड़ के जा रही है, जिस दुनिया में फातिमा को रोने नहीं दिया गया, अपने बाबा के गम में अजरकुम अल्लाह। इसीलिए सैयदा जब घर में रोने पर पाबंदी लगाई जा रही थी, आप जाके रोती थी एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठकर। जालिमों को खबर हो गई, उस दरख्त को कटवा दिया गया। सैयदा फिर भी वहीं धूप में बैठ के रोती में मेरा मौला नंबर को लेके पहुंचा, पत्थरों को खड़ा करके दीवारें बनाई, एक खजूर के सूखे पत्तों से सायदान किया। फातिमा साहिब ने बैठ के रोया करे। वो पहला ईमान था जिसने फातिमा के लिए बैतुल हुस्न बनाया। आखिरी ईमान आएगा जो फातिमा की लहर को बनाएगा। रोने वाले अज़ादार सैयदा। उसके बाद रोने जाती थी जनाब अमीर हमजा की कब्र पर। अहद का मैदान है, मदीने से फासला है, मदीने के बाहर आकर इतना दूर है कि चल के जाती थी, रास्ते में थक जाती थी, मगर रोने वहां जाती थी। रावी कहता है, महमूद बिन उसीब कहता है, वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा सैयदा रो रही है और ऐसे रो रही है कब्र अमीर हमजा पर कि सुन के मेरा कलेजा कट गया। कहता मैं करीब आया, मैंने सलाम करके कहा रसूल की बेटी ऐसे रो रही है। फरमाया जब मुझे मेरे घर में नहीं रोने दिया जाता तो क्या मैं इसका भी हक नहीं रखती कि अपने बाबा की चचा की कब्र पे आगे की फरियाद करूं। अल्लाह अकबर। रोने वालों सैयदा पर क्या जुल्म है कि 3 जुमले आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। जिस्म के मसाइल में 3 जुमले बयान करता हूँ। पहला जुमला बड़ा सख्त है, इतना सख्त है अल्लाह अकबर। रोने वाले ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि पहला कौन सा वाकया पेश आया। पहले फसलियां टूटी थी या पहले तमाचा मारा गया, इसमें पहले फसलियां टूटने के ज्यादा रिवायात मिलती है। फसलियां कैसे टूटी नहीं तोड़ी गई, फसलियां टूटी नहीं थी, कोई हादसा नहीं था, दरवाजा गिरा नहीं था, गिराया गया। और गिराने के लिए जब तक जोर न दिया जाए दरवाजा नहीं गिरता। रोने वालों खाली दरवाजा नहीं गिरा है, दरवाजा जल रहा था, जलता हुआ दरवाजा गिरा है। और जलते हुए दरवाजे में कीले लोहे की लगी हुई थी जो सैयदा पर गिराया गया। फरमाती है दरवाजे की आग की तपिश से मेरा चेहरा झुलसा जाता था, इसीलिए मेरा चौथा इमाम बुखार की हालत में फातिमा को याद करते थे। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों फसलियां कैसे तोड़ी गई सैयदा की रिवायात में इख्तिलाफ है, किस तरह तोड़ी गई। पीछे एक दीवार है पर्दे के लिहाज से, आगे दरवाजा है। जैसे अरब में हुआ करता था कि एक दीवार बनाते थे दरवाजे के बिल्कुल मुकाबिल अंदर की तरफ, ताकि दरवाजा पूरा खोल भी दिया जाए तो घर के अंदर की बेपर्दगी न हो। उस दीवार और दरवाजे के बीच में सैयदा को इतने लोगों ने मजबूर किया कि दीवार और घर के बीच में आकर अजीब सा जुमला ऐसे जिस
सैयदा जमीन पे गिरी है और सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। तीसरा जुमला इससे भी सख्त बर्दाश्त कर सकेंगे, जुमला बयान करूं। पूरे मकातिल में लफ्ज़ रावदा इस्तेमाल हुआ 3 मकामात पर। रावदा कहते पैरों से किसी को कुचल देना, पैरों से किसी को कुचल देना। या ये जुमला इस्तेमाल हुआ इमाम मूसी काज़िम के लिए जिनके जनाजे की तौहीन की गई, या इस्तेमाल हुआ हुसैन शहीद करबला संजय की हालत से हुसैन को पलटा कैसे है, या इस्तेमाल हुआ फातिमा ज़हरा के लिए ये दरवाजा गिराया गया, दरवाजे पर से मजमा फेंकने वाला हुआ ऐसे गुजर गया, हर ठोकर पर पसली टूटने की आवाज़ आखिरी जुमला था, फिजा मुझे उठाओ, मेरा मौसी शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे, कोई गम न दे, जितना दिल चाहे रोएंगे। बस एक बात याद रखिए, पसलियां टूटना आसान नहीं होता। पसलियां जिसकी टूट जाए वो खुदा से मौत मांगता है, इसलिए कि पसलियों की तकलीफ सांस लेने में भी होती है, उठने बैठने में भी होती है। दूसरी बड़ी मुसीबत सैयदा की बर्दाश्त कर सकेंगे, बड़ा सख्त जुमला है। रोने वालों, इस्लाम कहता है कि किसी हैवान के मुंह पर भी तमाचा न मारना, किसी हैवान को भी मुंह पर मत मारना कि मुंह से जिक्र खुदा करता है। एक अहले ईमान अपने बच्चों को कभी तालीम करना चाहो तो मारना मत ऐसे कि मुंह में मारने लगो। बच्चों के चेहरे प्यार के लिए होते हैं। रोने वालों, खदीजा ताहिरा की वसीयत थी, या रसूल अल्लाह मेरे बाप मेरी बच्चियां अकेली रह जाए, ऐसा ना हो कुरैश की कोई औरत मेरी बेटी को तमाचा मार दे। आइए बीवी खदीजा, आपकी बेटी फातिमा ज़हरा, ऐसा तमाचा जालिम ने मारा कि सैयदा नीचे गिर पड़ी। रोने वालों, आपकी मर्जी है, जितना चाहे गिरिया करें, बस एक बात याद रखें, खुदा न करे कि आपके सामने आपकी माँ के बारे में कोई सब जुमला इस्तेमाल करे। ऐसा किसी पर वक्त ना है कि उसके सामने उसकी माँ को मारा जाए। आज हसन मुश्तबा हालत के ख्वाब में एक जाकिर हुसैन ने इमाम को देखा। इमाम फरमाते जाकिर मेरे मसाइब पढ़ा कर। जाकिर कहता मौला आपके मसाइब तो पढ़ता हूँ, क्या मैं शदीद मसाइब पढ़ा कर। शदीद मसाइब वही है ना मौला आपके, कि आपका जिगर कट कट के खून के जरिए बर्तन में निकल गया। फरमाया इससे भी शदीद मसाइब पढ़ा कर। जाकिर कहता मौला आपकी मुराद वही मसाइब है कि आपके जनाजे पे 3 बरसाए गए, कफन खून से रंगीन हो गया। इमाम रोने लगे, फरमाया इससे भी बड़ी मुसीबत पड़ा गए। उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला इससे बड़ी मुसीबत समझ नहीं पाया। इमाम फरमाते हैं जाकिर तूने गौर नहीं किया, सबसे बड़ा था बहनों और भाइयों में हुसैन मेरा छोटा भाई, ज़ैनब मेरी छोटी बहन, कुलसूम छोटी, अरे मेरे सामने मेरी माँ को तमाचा वतन में एक और आखिरी जुमला आपकी खिदमत में आए। सैयदा इस तरीके से जनाजा तैयार किया गया। जनाजे की तैयारी से पहले कयामत थी। बच्चे घर में पलट के वापिस आए थे। रोजे शहादत की मुनासिबत है ना, आज आखिरी मजलिस सैयदा की शहादत की। रोने वालों जो आइंदा साल जिएगा वो इस असरा फातिमा में आएगा, वो जो चल बसे तो ये अपना
کھانا تیار ہے، آئیے کھانا کھا لیجیے۔ بچے کہنے لگے اسما کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ اسما بتا دیجیے ماں کہاں ہے؟ اسما کہتی ماں آرام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہے۔ حسین رونے لگے، فرمایا اسما کبھی نہیں ہوتا کہ ماں عشاء کی اذان کے وقت ہو جائے۔ حسن آگے بڑھے، آپ کیا سمجھ رہی ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا قیامت ہو گئی۔ اسما نے جلدی سے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، کون سی قیامت کی بات کر رہے ہیں؟ گھر میں کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ امام رونے لگے، فرمایا اسما اب نانا کی قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں، روز سلام کا جواب آتا ہے، آج سلام کیا تھا، جواب آیا زہرا کے یتیموں پر بھی محبت کا سلام، جاؤ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، دونوں شہزادے حجرے میں آئے، سیدہ کے پاس آئے ہیں۔ ایک چھوٹا شہزادہ سرحانے چاہے گیا ہے، بڑا شہزادہ خواتین کی طرف آیا، سیدہ کے قدموں کے پاس حسن پہنچے، چادر کو ہٹایا، ماں کے قدموں سے رخسار بننے لگے۔ پل کے کہتے جب ماں حسن آ گیا، اور ماں جواب دیجیے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین ماں کے سرہانے آئے، سرہانے سے چادر کو ہٹایا، ماں کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لیا، اور لینے کے بعد ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیا۔ ماں حسین آ گیا، اور ماں جواب دیجیے ورنہ روح حسین پرواز کر جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا ہے، ہمارے قیامت کا منظر تھا۔ اب اظہار روتی ہوئی خدمت امیر میں آئی ہیں، مولا سے آگے کہتی ہے مولا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، سب سے مشکل مسئلہ کائنات میں۔ یا زینب نے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ چل کے مر جائے